بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین سے احترام، اللہ پاک علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ تادر قائم و دائم فرمائے، جو ہمیشہ ہماری اصلاح کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں، ان کے معانی و مقاصد و مطالب جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، اور اللہ پاک کی مراد اور منشا ان احکام سے کیا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مقدسات ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں اور جو اس وقت فی زمانے میں جہاں کہیں بھی علماء اہل سنت موجود ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادر قائم و دائم فرمائے۔ ہم بات کر رہے ہیں علماء اہل سنت کی، لیکن چونکہ ہمیشہ ان کا کام درس و تدریس ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتا ہے، تقریر ہوتا ہے اور تدریس ہوتا ہے، تو وہ بھی ہیں تو انسان کبھی نہ کبھی فرط جذبات میں آ کر، جوش خطابت میں آ کر کبھی کبھار انسان سے وہ سبقت لسانی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار ایسے الفاظ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں جو کہ عقائد کے یا شاعر کے خلاف ہوتے ہیں، تو ان کی طرف جب رہنمائی کی جاتی ہے کہ حضرت آپ نے یہ غلط کہا ہے یا یہ آپ سے سرزد ہو گئی یہ بات، تو اس کی طرف آپ کا کیا معاملہ ہے، تاکہ آپ اس سے رجوع کر لیں یا اس بات سے آپ توبہ طائب ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے۔ اور سلیم الفطرت سلیم الطبع افراد کا یہ شیوہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ انہوں نے ان باتوں کے اوپر کوئی ڈھٹائی کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی سختی کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی انانیت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سے حق کو قبول کرنے کی طرف ان کے مزاج، ان کی طبیعتیں جو ہے وہ راغب رہتی ہیں۔ اور الحمدللہ اس زمانے میں بھی ہزاروں لاکھوں ایسے علماء موجود ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی نہ چاہتے ہوئے ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا ہوا کہ جو عقائد اہل سنت کے خلاف ہو یا شاعر اہل سنت کے خلاف ہو، آداب اہل سنت کے خلاف ہو، تو جب ان کی طرف ان کی توجہ کرائی جاتی ہے تو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اور وسعت ظرفی کے ساتھ اور یوں سمجھے کہ وسعت قلبی کے ساتھ وہ اس سے توبہ بھی کرتے ہیں اور رجوع بھی کر لیتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں مناظر اہل سنت، محقق اہل سنت، زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے جب ایک مرتبہ خطاب فرمایا، سکھر میں حال ہی میں آپ کا خطاب تھا کہیں پر، تو آپ نے وہاں پہ خطاب فرمایا اور ساتھ مفتی اعظم سکھر مفتی ابراہیم صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ بھی آپ کی دائیں طرف بائیں طرف دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ نے خطاب کیا تو شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمات شان مولا علی پہ ادا ہوئے ہیں، وہ آپ بیان فرما رہے تھے، اور اس دوران آپ کی زبان سے ایک لفظ ادا ہوا کہ جس پر بعد میں علماء نے اس کی طرف آپ کی توجہ کرائی، تو آپ نے وسعت ظرفی کا، وسعت علمی کا، وسعت فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی اس بات سے رجوع کیا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے، پھر اس کے بعد آگے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا کسی نے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کو روک کر پوچھا، انت اول ام علی؟ سنو پنڈی والے، روایت بیان کرنے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہوتا کہ خالص سنیت ہے، اور بیان بھی کون؟ فرمایا انت افضل ام علی؟ اے معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ افضل ہیں یا علی؟ سیدنا معاویہ، یہ لڑائی بغض کی نہیں تھی، فرمایا کیا پوچھتا ہے، میں افضل ہوں یا علی؟ فرمایا سن، خطوط من علی خیر من آل ابی سفیان۔ فرمایا علی کا قدم اور علی کا جوتا ساری اولاد ابو سفیان مجھ سمیت افضل ہے۔ تو علی کی بات کرتا ہے، میں معاویہ کہتا ہوں میرا باپ سفیان اور ہماری سارے خاندان پر علی کا جوتا افضل ہے۔ جی سامع السلام، جس طرح کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی ہے، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کی وہ ہستی ہیں کہ جو نہ صرف آپ نے تقاریر کے حساب سے کام کیا، آپ نے واعظ و نصیحت کے اعتبار سے کام کیا، بلکہ آپ نے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ہر پلیٹ فارم پر آپ نظر آتے ہیں، اور ہر حوالے سے آپ نے مسلکی حوالے سے جس قدر آپ سے ہو سکے آپ نے کام کیا ہے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے کرتے رہیں گے۔ اب یہاں پر میں یہ دست گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو قبلہ شاہ صاحب کا جو یہ ویڈیو ہے، یہ اگر کاٹ کر کہیں پر آئندہ سے استعمال کرتے ہیں تو یہ غلطی نہ کیجیے گا، کیونکہ قبلہ شاہ صاحب کا رجوع جو ہے وہ الحمدللہ انہی دنوں میں ہمارے سامنے منظر پر آ چکا تھا، لیکن کچھ شرپسند عناصر ایسے ہوتے ہیں نا جو ہم وقت اور ہر وقت جو ہے وہ اس انتظار میں رہتے ہیں، اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ علماء اہل سنت سے کوئی ایسی بات سبقت لسانی کی وجہ سے یا جوش خطابت کی وجہ سے صادر ہو جائے، اسے اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو سیدھے سادے اور بولے بالے لوگ ہیں، عوام الناس ہیں، ان کو یہ ویڈیو سنا کر ان کے ذہنوں میں فسادات کا شکار بنانا، ان کو اب یہ غلط بات ہے۔ اب دیکھیے قبلہ شاہ صاحب نے علماء کی توجہ دلانے پر رجوع بھی کر لیا ہے، اور ان کا رجوع بھی سامنے آ چکا ہے، یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
گزشتہ دنوں سکھر میں نے ایک گفتگو کی جس کا مقصود اور مراد اور معال یہ تھا کہ کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی ذات مبارکہ پر یہ تبرہ کرنا اور یہ جھوٹی تہمت لگانا کہ آپ حضرت مولا کائنات شیر خدا کے دل میں بغض رکھتے تھے۔ اس ضمن میں نے دو روایتیں پڑھی تھی، ایک تو یہ کہ اما تردان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ حضرت سعد بن وقاص نے حضرت معاویہ کے سامنے پڑھی تو انہوں نے فرمایا کتنے سنی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت سید ام سلمہ نے۔ تو پھر اس وقت جو ہے وہ حضرت معاویہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ میں صفین سے پہلے سنتا لکنت خادما لعلی، تو میں واللہ مولا علی کا خادم رہتا حتی یموت و اموت، یہاں تک کہ وہ انتقال فرما جاتے یہ میں۔ اس کے ضمن میں حضرت مولا کائنات کی محبت جو حضرت علی شیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں کیا ہے، تو میں نے 3 کتابوں کا جو ہے کہ وہ سامنے رکھ کر یہ پڑھا تھا۔ سب سے پہلے امام المتکلمین امام اہل سنت حضرت شاہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النہایہ، جو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخوں کے رد پر آپ نے مرتب کی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے کہ وہ رد تو کیا ہے حضرت سیدنا معاویہ کے بے ادبوں کا، لیکن ساتھ میں یہ بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت مولا کائنات کی محبت کتنی تھی۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ جملہ ذکر کیا کہ انت افضل ام علی، کہ آپ افضل ہیں کہ علی افضل ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا خطوط من علی خیر من آل ابی سفیان۔ اب یہ خطوط من علی کا ترجمہ جو ہے یہ حضرت شیخ الاسلام المسلمین حضرت سرکار قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ نے انوار قمریہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 پر یہ حوالہ نقل کیا، اور اس کا آپ نے ترجمہ فرمایا تھا خطوط کا کہ یعنی حضرت علی کا ایک قدم ابو سفیان کے تمام خاندان سے بہتر ہے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ نے ان سے جنگ کیوں کیا، تو فرمایا ملک عقیم تھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکیم الامت کی جو کتاب ہے شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس میں بھی آپ نے یہ ترجمہ اس طرح ہی کیا کہ ایک بار حضرت معاویہ کے دربار میں حضرت علی کا ذکر ہوا تو حضرت معاویہ نے فرمایا علی شیر تھے، علی چودھری چاند کے طرح تھے وغیرہ۔ آگے پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا علی، تو آپ نے فرمایا علی کے قدم ابو سفیان کی آل سے افضل ہے۔ تو یہ 3 حوالے میری نظر میں رہے۔ مفتی اسلم صاحب قبلہ نے مجھے اس طرف توجہ دلائی، تو یہ میں کلپ جو ہے کہ وہ اس توضیح پر کہ ان 3 اکابر کا حوالہ میرے سامنے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آل ابی سفیان کا ترجمہ ہمارے بزرگوں نے بھی کیا ہے، اور قطعاً اس میں ام المومنین سید ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی توضیح نہیں ہے، بلکہ یہ مبالغتاً جب اکابر اہل عرب محبت میں ذکر کرتے ہیں تو اس قسم کے کلمات کہتے ہیں، تو اس کی توضیح یا اس کی باریکی میں جانے کی حاجت نہیں تھی۔ ایک بات رہا یہ کہ قدم کا معنی یہاں پر کیا گیا ہے، اور میں نے قدم ہی کے معنی کو ملحوظ رکھا، اور لفظ جوتا جو ادا ہوا وہ جس طرح قدم جو ہے کہ وہ آپ کی ذات سے وابستگی ہے، تو نال بھی آپ کی ذات اس قدم کے ساتھ وابستگی میں انکساری میں انتہا کے طور پر ہے، تاکہ حضرت مولا کا مقام، لیکن قدم کی طرف توجہ دلائیے تو یقیناً قدم کا لفظ جو ہے وہ آئندہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ روایت سامنے رہی ہے، بات کی گئی ہے، اور یقیناً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ عظمت شان والے ہیں جس پر ان بزرگوں نے توجہ دلائی۔ تو قدم کا لفظ تو ہمارے اکابر نے لکھا ہے، اور لفظ جوتا جو آگے آیا ہے تو وہ قدم ہی کی مناسبت سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن دوستوں نے ان حوالوں کے باوجود کہا کہ یہ لفظ نہ کہیں، تو میرے لیے یقیناً صحابی کریم حضرت کاتب وحی کی عزت و توقیر ہمارے سروں پر ہے۔ آئندہ جو ہے کہ وہ قدم کا لفظ ہی کہا جائے، اور اس روایت کو اگر پیش کیا جائے ان بزرگوں کے توسط سے، اور جوتے کا لفظ جو ہے کہ وہ اس میں حذف کیا جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وکلا وعد اللہ الحسنی، جبکہ قدم کی مناسبت یہاں موجود ہے، لیکن الحمدللہ تعالیٰ ہم اپنے اکابر کے ماننے والے، ہمارے دل میں ان چیزوں کی کوئی جھجک اور معاملات نہیں۔ مقصود یہ تھا کہ دونوں بزرگوں کا مقام بیان کرنا، لیکن ہمارے دوستوں نے مفتیان کرام اور جگر دوستوں نے کہا کہ قدم تو ٹھیک، لیکن جو ہے وہ لفظ جوتا تو آئندہ وہ حذف کیا ہے، اور یقیناً اس میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ہمارا دوست کہ اس میں کوئی ایسا معنی شائبہ نکلتا ہے، تو ہمارے لیے سب سے بڑی عظمت کی چیز، پہلے بھی درجنوں دفعہ میں نے سال پہلے بھی ایک کلپ روانہ کیا تھا، تو وہ صحابہ کرام کی عظمت و شان و مرتبہ ہی ہے، بلکہ میرے پیر حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی خطا بھی اگر ہو تو اویس قرنی اور عمر بن عبدالعزیز کی نیکیوں سے وہ افضل ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی بھی جو سمجھدار بندہ ہوگا کبھی یہ ویڈیو اچھال کر، کبھی ویڈیو دکھا کر اور اس کو ثبوت بنا کر وہ بات نہیں کرے گا۔ اور یہاں پر ایک اور میں بات عرض کرتا چلوں کہ ہمیشہ سے ہمارے علماء اہل سنت نے مسلک حق اہل سنت و جماعت میں یہ راجع اور مفتہ بہی قول، ہمیشہ اس قول کو ترجیح دی گئی کہ جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت کرام کے جو معاملات ہیں، جو مشاجرات ہیں اور جو حالات ہیں، ان کو اس طور پر ڈسکس نہ کیا جائے، اس طور پر بیان نہ کیا جائے، اور بالخصوص وہ لوگ جو یوں سمجھیں کہ شریعت کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، جنہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ افضلیت کا تو آپ سے سوال ہی نہیں ہوگا، آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ اس شخص یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ قبر میں تو یہ آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ اور میں نے گزشتہ بھی اپنے تقاریر میں اور اپنے ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بابرکات سے یہ وحی ہم تک پہنچ چکی ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تم سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے معاملات کیا تھے، آپ سے تو یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ آپ نے کس کو افضل مانا تھا اور کس کو معاذ اللہ آپ نے مفضول مانا تھا، اور آپ نے کس کو دلائل کی بنیاد پر یا اپنے اعتقاد کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر یا عقیدت کی بنیاد پر۔ بہرحال صحابہ کرام کی جو نفوس قدسیہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے، وہ ایمانداروں کے لیے ایک کسوٹی کا کام کرتی ہیں کہ بندہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو اس مقام پر آ کر اس کی پہچان اور پرکھ ہو جاتی ہے کہ آیا یہ حقیقتاً اور واقعتاً مسلمان ہے یا اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ تو یہاں صحابہ کرام کا معاملہ ایسا ہے کہ اسے چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ یہاں پر کف لسان ہے، اور کف لسان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بک رہا اور آپ کہیں نہیں جی مجھے کف لسان کا حکم ہے، مجھے زبان کے روک دینے کا حکم ہے۔ حضرت مولا علی کے بارے میں کوئی اونچی نیچی بات کر رہا ہو، آپ کہیں نہیں جی مجھے کف لسان کا حکم ہے۔ کف لسان سے مراد یہ ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کا، اہل بیت کرام کا ذکر کیا جائے تو خیر کے ساتھ ان کو یاد کیا جائے۔ کف لسان سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ معاذ اللہ کسی کو دیکھیں تو اگر وہ ان صحابہ کرام کے اوپر، اہل بیت کرام کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے اور زبان درازی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں جی مجھے تو کف لسان کا حکم ہے، مجھے تو زبان کو روکنے کا حکم ہے۔ آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان نفوس قدسیہ، ان مقدس ہستیوں کی، ان مقدس ذوات کا جب تذکرہ چلے، ذکر خیر ہو، تو ہمیشہ زبان سے کلمات وہ نکلنے چاہیے جو ان کے شایع نشان ہوں، جو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہوں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت کرام کی نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک علماء اہل سنت کا سایہ ہم پہ قادر قائم و دائم فرمائے، اور ان کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی اور ان کی سیرتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔